السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ لڑ پڑے بھائی آپس میں۔ کون سے بھائی؟ چودھری شجاعت اور پرویز الہی نہیں، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب گتھم گتھا ہو گیا، الجھ گئے۔ آپ ایک انگریزی مقولہ ہے کہ جیت سب سانجھ کی، جیت میں سارے وارث بن جاتے ہیں۔ جب کوئی جیت رہا ہو تو سارے کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور جو شکست ہے وہ ہمیشہ عرفن ہوتی ہے، یتیم ہوتی ہے، کہ جب ہار جاتے ہیں نا تو ہر کوئی دوسرے پہ ملبہ ڈالتا ہے، خود پہ نہیں ڈالتا۔ فائنل میٹنگز بھی ان کے ساتھ ہوئی، نواز شریف کے ساتھ۔ پھر جب حکومت بنی تو تمام سارے گروہ کے گروہ وہاں پہنچے، پوری حکومت وہاں پہنچی، آشیرواد لی، شاباش لی، مشورے ہوئے، سارا کچھ ہوا، تب حکومت میں آئی ہے۔ پہلے کنونس ہوئے نواز شریف صاحب، تو پھر یہ ساری تیاریاں ہوئی اور حکومت میں آئے۔ اور میں اس کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں کہ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے بجٹ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو ہے میری کی جس میں نے ان کے علالت کی بات کی تھی نواز شریف صاحب میں، کہ وہ ہر وقت پی ایم ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو سارے پی ایم صاحب کہتے ہیں، ان کو میاں صاحب یا نواز شریف صاحب کہنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک آدھ کمرہ رکھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پی ایم آفس۔ تو یہ تمام فیصلے تو پی ایم صاحب نے کیے، لیکن ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بن جائیں وزیر اعظم، یا حمزہ شہباز جو ہے وہ بن جائے وزیر اعلیٰ۔ ان کا یہ تھا کہ اب اگلا یا تو میں بنوں وزیر اعظم یا میری چہیتی بیٹی مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنے، اگر میں نہ بنوں۔ یہ خواہش ان کے دل سے جاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب وہ تا دم مرگ وزیر اعظم ہیں، تصور کر چکے ہیں خود کو۔ نہ ان کو کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی معالج کے پاس لے جا کے ان کی کاؤنسلنگ بھی کسی میں جرت نہیں کہ کوئی کروائے، کہ حضور اب آپ بہت عرصہ ہو گیا پی ایم نہیں رہے، وہ پی ایم ہے۔ اب سارا ملبہ ڈال رہے ہیں وہ شہباز شریف پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ میرا جتنا بار میں جیت کے آیا ہوں، میں نے 97 میں یا پتہ نہیں کون سے الیکشن میں نے 2/3 اکثریت سے میں آیا۔ کیوں آیا؟ کہ میں نے ٹکراؤ کی سیاست کی۔ سب سے پہلے کرپشن کے خلاف نعرہ میں نے لگایا، بیانیہ دیا، جس کو اٹھا لیا اس نے، عمران خان نے اٹھایا میرے بیانیے کو، حالانکہ اس نے تو تحریک انصاف نام اس بنیاد پہ عمران خان نے رکھا تھا کہ میں بے انصافی، عدم مساوات، عدم انصاف اور کرپشن کے خلاف میں جنگ لڑوں گا، میری جد و جہد ہوگی۔ وہ تو پہلے دن یہ سوچ کے میں ان میٹنگز میں، جو پہلی 4-5 بنیادی میٹنگز تھی، میں شامل تھا، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ نواز شریف صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے لفافوں پہ صحافیوں کو لگایا، چھانگا مانگا اور مری اٹھا کے لے جاتے رہے، خرید و فروخت اور بریف کیس کے سلسلے انہوں نے چلائے، گاڑیوں کے تحفے یہ دیتے رہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ کر کے آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے جھوٹا نعرہ تھا، بیانیہ ہی آپ کا، یعنی کہ جھوٹ پر بیانیہ قائم کرنے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیانیہ چلاؤ، عوام کو دھوکہ دو، فریب دو، پاپولر ہو جاؤ، ووٹ لو اور اقتدار میں آ جاؤ۔ جھوٹ بھی آپ تو مکر ہی نہیں سکتے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ تو کرپشن، انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں کرپشن ہوتی ہے جی، پیرلل نظام ہے، وہ تو چلتی ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو پھر آپ نے بیانیہ کس چکر میں بنایا؟ دوسرا، اب انہوں نے یہ فرما رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، مجھے کسی قریبی ان کے دوست نے، ملنے جلنے والے بندے نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پھر میں نے جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو عمران خان نے ہی میرا وہ نعرہ اٹھا لیا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اب وہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی عوام کی آزادی اور غلامی نہیں کریں گے، ہم آزاد ہوں گے، کہ ووٹ جو ہے وہ، بھائی آپ نے ووٹ کو عزت تو کبھی دی نہیں، آپ نے تو آج بھی نوٹ کو ہی عزت دی ہے، یا بوٹ کو عزت دی ہے یا نوٹ کو عزت دی ہے۔ اور اگلا بیانیہ ان کا دیکھ لیں کہ جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی، ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کی۔ بھئی ٹکراؤ جو ہے وہ جعلی کیوں رہا؟ ضیاء الحق کی طرف سے آپ تشریف لے کر آئے، اس کے بعد جب ان کو ضرورت پڑی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ اقتدار میں آتے رہے، جب ان کی ضرورت ختم ہوئی ٹھڈا لگایا باہر، اگلی بار پھر آپ نے کہا مجھے اقتدار میں لے آؤ، پھر آ گئے، پھر ٹھڈا لگا باہر، پھر 3 بار تو یہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کا کون سا کلیش اور ٹکراؤ کی آپ نے ایک دفعہ بڑھ کے لگا دی آپ نے اور بھاگ کے، 2 دفعہ تو آپ ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ٹکراؤ کی سیاست ہے کہ فرار ہو جانا؟ یہ کون سا ٹکراؤ ہے؟ وہ شیر کا بچہ بیٹھا ہے عمران خان
کہتا نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی مروں گا، ادھر ہی جیوں گا، ادھر ہی میرے پیسے ہیں، میں نے بینک بیلنس باہر اکاؤنٹس نہیں بنائے ہوئے، آپ تو سارا کچھ باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کے بہانے بھاگ گئے ہیں ٹکراؤ کی سیاست۔ آپ تو ٹکراؤ کا صرف ڈائیلاگ، وہ آخری بار آپ کو ذہنی طور پہ کچھ ہو گیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ جو تھا نا آپ کو اس وقت تو یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر پرائم منسٹر ہیں تا دم مرگ، آپ کے تو اندر سے آپ قبول ہی نہیں کر رہے۔ میاں صاحب علاج فرمائیں اپنا، کہیں جائیں، یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، نہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی تضحیق کی بات ہے۔ بیمار آدمی سارے یہ نفسیاتی مسائل تو ہم سب کو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑھ جائیں تو معالج کے پاس جانا چاہیے۔ یہ آپ کا جو خبط عظمت ہے، جسے ڈیلیوژن آف گرینڈر کہتے ہیں، یہ بیماری ہے اور یہ سویئر ہے کہ آپ ایک اس قید ہو کے رہ گئے ہیں ذہنی طور پہ، ایک اس مائنڈ سیٹ میں، حالت میں، ذہنی حالت جو ہے وہ ہے آپ کی پی ایم والی۔ آپ باہر نکلیں خدا کے واسطے، آپ تو اب آپ سے تو برداشت ہی نہیں ہوا کہ 3 مہینے وہ بیٹھ گئے ہیں، کامیاب ہو جاتے تو آپ کہتے میں نے کامیاب کرا، دیکھا شہباز شریف کو جو میری ہدایات پہ عمل کیا ہے، دیکھا حمزہ کو میں نے بنا دیا، میں نے زرداری صاحب کو یہ کیا وہ کیا اور ہم نے مل کے یہ کیا، اب وہ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات ہی نہیں مانی کسی نے، میں تو ادھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کسی طرح کی مفاہمت چاہتا ہی نہیں تھا، میں تو ٹکراؤ کی سیاست کرنے والا ہوں۔ بھائی نہ آپ کا کرپشن کے خلاف نعرہ سچا تھا، جھوٹ، کیونکہ آپ نے بہت کرپشن کی، آپ نے صحافیوں کو کرپٹ کیا، آپ نے ایم این ایز کو کرپٹ کیا، ایم پی ایز کو کرپٹ کیا، پتہ نہیں کس کس کو کیا، آپ نے ججز کو کرپٹ کیا، آپ نے ججز کو کرپٹ کیا۔ حضور آپ خلاف ہوتے نا، آپ کہتے کہ نہیں کرپشن سے روکتے ان کو، آپ کہتے میں نے خرید و فروخت کی سیاست نہیں کرنی، میں نے اور اس آپ کے سارے سین میں، سارے تناظر میں، سارے پرسپیکٹو میں سے عوام کیوں غائب ہے؟ اب دیکھیے، میں آپ سننے والوں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی تقریروں میں سے، ان کے نعروں میں سے جھوٹ کے علاوہ عوام غائب ہے۔ یہ عمران خان پہ کبھی کہیں گے جی اس نے یہ بیانیہ چلا دیا، کبھی وہ بیانیہ اس کا کامیاب ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، اس نے یہ، بھائی عوام کو کیوں مائنس کرتے ہو؟ عمران خان نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ جس رات میں اپنی ڈائری، اپنی فائل اور میں پانی کی ایک بوتل لے کے وہاں سے نکلا ہوں، مجھے نہیں یقین تھا کہ عوام اس طرح میرے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور بھائی عوام اٹھی ہے تو عمران خان اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اس نے کہا میرے پہ بھروسہ کر رہی ہے خلق خدا، مخلوق خدا میری طرف دیکھ رہی ہے، میرے لیے تڑپ اٹھی ہے، تو اس کے دل میں بھی خدا تعالیٰ نے تڑپ پیدا کی۔ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ عوام کو کیوں مائنس کرتے ہو؟ جس کو مارنا چاہتے ہو، جس پر اقتدار کرنا چاہتے ہو، جس کو دھکے دے رہے ہو، جس کو ٹکے دھڑی کیا ہوا ہے، کتوں والی کی ہوئی ہے عوام کے ساتھ، اس کو مائنس کر دیتے ہو۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین ہے، اور نہ یہ نعرہ ہے، نہ بیانیہ ہے، یہ صرف عوام کی آزادی کا اور عوام کی محبت اور عوام کی آسائش کا، یہ وہ سرنگ ہے بارودی جو آپ کبھی زندگی میں بچھا ہی نہیں سکتے۔ اب عمران خان نے آپ کے لیے اصل بارودی سرنگ یہ بنائی ہے کہ اس نے عوام کا دل جیت لیا ہے۔ آپ تو محروم رہے ہمیشہ، آپ پہ بھروسہ کیا عوام نے، آپ مقبول بھی ہوئے میاں نواز شریف سے، آپ نے لوٹایا کیا؟ لوگوں کو کیا لوٹایا؟ اور بھائی اس نے جاتے جاتے کو ریلیف تو دیا نا عوام کو، جو آپ سے سنبھلا ہی نہیں گیا، دے گیا نا اپنے ٹیکسز، ہماری عوام کے پیسوں کے ٹیکسز میں سے دے گیا نا اس نے، اور آج پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اس نے کنٹرول کی ہوئی تھی پرائسز۔ اور کرونا کے دنوں میں شرم آنی چاہیے ہر اس صحافی کو، ہر اس سیاستدان کو، ہر اس اینکر کو، ہر اس یوٹیوبر کو شرم آنی چاہیے جس کو عمران خان کا کرونا کے دنوں میں نہ اس کو طرز عمل، اس کو نہ اس کی پالیسیاں، نہ اس کا ایکشن، نہ اس کی پلاننگ، نہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کو ملک کو کرونا میں سے نکال کے لے جانا اور پھر گروتھ دینا، اکنامک گروتھ دینا، پھر بزنس بند نہ ہونے دینا۔ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اگر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا تو میرے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ وہ 400 روپے دیہڑی والا کیا کرے گا؟ وہ جو 200 روپے کماتا ہے لفافے بیچ کر، شاپر بیچ کر، وہ کہاں سے کھائے گا روٹی؟ وہ جو بوٹ پالش کر کے پیسے کماتا ہے اور شام کو جا کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہ کہاں سے کمائے گا؟ آپ میں کبھی یہ احساس پیدا ہوا ہے؟
اور کرونا کے دنوں میں لعنت ہے اس صحافی پہ، لعنت ہے اس اینکر پہ جس کو وہ دن نہیں یاد آ رہے جب پوری دنیا، امریکہ جیسا ملک نوز ڈاؤن نیچے آ پڑا، ناک کے بل گرا وہ، پوری دنیا میں معاشی تباہی آ گئی، اور عمران خان اپنے ملک کو بچا کے لے گیا۔ اس نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹیکنیک دی جو پوری دنیا میں سراہی گئی، کسی اور ملک نے یہ نہیں کیا۔ اس نے لوگوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہونے دیا کرونا کا، باہر لوگ خوف سے، آدھے سے زیادہ خوف سے مر گئے۔ آپ لوگ یار اتنے ظالم ہیں، اتنے بے حس ہیں، اتنے جابر ہیں کہ جن کو سامنے دیوار پر لکھی ہوئی سچائی نظر نہیں آتی، عوام کو مائنس کر کے میرا یہ بیانیہ، میرا وہ بیانیہ، آپ کا بیانیہ ٹھگی، آپ کا بیانیہ جھوٹ، آپ کا بیانیہ کرپشن، اور آپ کا بیانیہ اپنا صرف ذاتی اقتدار اور مال بناؤ سکیم کے علاوہ کبھی رہا ہی نہیں۔ دکھ کی سیاست کی آپ نے ہمیشہ، عوام کو مار دیا، ملک کو ناکوں چنے۔ بھائی جب پہلی دفعہ آپ کو ہم دیکھیں گے کہ اب عمران خان اقتدار میں آ کے کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس کو لمیٹڈ نہیں کرتا، اس کو اس کی حدود میں پش نہیں کرتا، نہیں کرے گا تو ہم یہی عوام اس کو جو ہے وہ پھر بتائے گی کہ یہ نواز شریف مت بنو عمران خان، اس اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں جو آزادی کا تم نے کہا تھا، اس امریکہ سے جو آزادی کا تم نے کہا تھا، جو معیشت اکنامک خود انحصاری کا کہا تھا، اب ہمیں کر کے دکھاؤ۔ اور وہ کرے گا، اور ملک کے مفاد میں کرے گا، عوام کے مفاد میں کرے گا، ذاتی مفاد میں نہیں کرے گا آپ لوگوں کی طرح۔ بہت ہو گئی بے شرمی کی سیاست، بہت ہو گئی ظلم اور جبر کی سیاست، بہت ہو گئی سرمایہ اور دھندے کی سیاست۔ یہ دھندے کی سیاست، ناجائز سرمایہ، ناجائز دھندے کی سیاست کرتے ہیں آپ سب لوگ، اور جو بینیفیشریز ہیں اس نظام کے دھندے کی سیاست کے، وہ جو جتنے جرنلسٹ بول رہے ہیں یہ سارے اس دھندے کی سیاست کے بینیفیشریز ہیں۔ میں ایک ایک کا نام لے کر بتا دوں۔ پارٹی از اوور، پارٹی از اوور، وہ سہیل وڑائی صاحب، پارٹی از اوور، پارٹی، وہ ایک چیز لے کے پھرتے ہیں۔ اب تو کہہ 12 سیٹیں ہوں گی نواز شریف پی ایم ایل این کی، 8 سیٹیں یہ لیں گے۔ کہاں گئے آپ کے تجزیے؟ اس لیے آپ عوامی صحافی نہیں ہیں وڑائی صاحب، آپ کبھی بھی نہیں، آپ اسی نظام کے بینیفیشری ہیں۔ صلح کا پیغام ایک پوپلا سموہ بنا کے چل پڑا، بڑی ادھر ادھر بڑی رکھ رکھاؤ، دھیما لہجہ، کیونکہ آپ کی دکان چل رہی ہے اور اسی نظام کی تو فیل چل رہی ہے۔ آپ تو پھیلی ہیں، پیراسائٹ ہیں، آپ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیشہ حکمرانوں کی کاسہ لیسی کر کے ان کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی دکان چلائی ہوئی ہے مفاہمت کی۔ اب آپ مشورے دے رہے ہیں کہ جی مل بیٹھ کنسنسس۔ بھائی کنسنسس تو ہوتا ہے اصولوں کی بنیاد پر، کنسنسس ہوتا ہے کسی آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ چوروں کے ساتھ عمران خان کو بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کنسنسس پہ پہنچے۔ یہ آپ کی صافت اتنی ہے، آپ کے پیروں تلے سے آج روزنامہ جنگ اور جیو کھینچ لیا جائے، آپ کو کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ککھ نہیں ہے آپ کے پاس ان 2 اخباروں کے علاوہ، آپ ان کے ماڈلز ہیں۔ یہ سارے ایسے ہیں جھوٹے صحافی، جعلی اینکر، جن کے دل وہ عوام کی طرف مڑ کے کہتے ہیں جی نظام ہی ایسا ہے، یہ اسی طرح سیاست، آپ بددیانتی کی سیاست کو ہمارے اوپر، عوام کے اوپر ٹھونسا ہوا ہے آپ نے۔ آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں، صحافی بنے ہوئے ہیں، آپ رائے، وہ کیا کہتے ہیں، اوپینین میکر بنے ہوئے ہیں، آپ رائے سازی ہو رہی ہے، مائنڈ سیٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب پارٹی از اوور، آپ کی پارٹی ختم ہو گئی ہے سب کی۔ جبر، ظلم اور سرمایہ دھندے کی، سرمایہ دارانہ نظام کی غلامی کی سیاست، کاسہ لیسی کی اور بینیفٹ حاصل کرنے کی سیاست اوور ہو گئی ہے۔ خدا حافظ۔ کائنڈلی یہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو یہ اس لیے سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔